آج کی کہانی رف رف کی زبان ہے۔ آج کی کہانی ہے بابرکت شادی۔ یہ ایک ایسی انوکھی شادی ہے جس نے حقیقی طور پہ دنیا کو بہت کچھ دیا، اور یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک صاحب جن کا نام محمد قاسم ہے، شمالی ہندوستان کے ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، گھر آئے ہیں تو بیوی کھانا رکھتی ہے، اور ساتھ ہی جیسے کوئی ایسی بات کر دیتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو کچھ اس کی شادی کا بھی سوچیں۔ اب وہ شخص کھانا سامنے پڑا ہے اور یوں نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو سامنے چبوترے پہ بیٹھی اس کی بیٹی جو ہے وہ دال چن رہی ہے۔ وہ ایک نظر بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، کچھ لمحے سوچتا ہے، اسی وقت جوتے پہنتا ہے، کھانا وہیں چھوڑ دیا، باہر جاتا ہے کسی کو پیغام دے کے، تو عبداللہ نامی نوجوان کو بلواتے ہیں۔ عبداللہ جو ہیں ایک مدرسے میں اپنے آخری سال میں پڑھ رہے ہیں تعلیم مکمل کرنے کے لیے۔ اب ماموں بھانجے کو بلائے تو وہ دوڑا چلا آتا ہے کہ خیریت ہو، جس کا پاجامے کا ایک پائنچہ پھٹا ہوا ہے اور دامن پہ سیاہی لگی ہوئی ہے، وہ لکھتے ہوئے دوات سے گر گئی ہوگی، اور پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا کہیں کوئی رشتہ، کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے میں تو یہ چیزیں نہیں کر سکتا، تو آپ میرے بڑے ہیں، آپ اگر جو کچھ کہیں گے وہ میں سوچوں گا بھی اور کروں گا بھی۔ تو وہ براہ راست اپنی بیٹی کہتے ہیں کہ کیا تمہارا نکاح جو ہے وہ اکرامن کے ساتھ کر دیا جائے تو تم اس کے لیے راضی ہوگے؟ تو وہ کہتا ہے جی والد صاحب میرے تو چونکہ گوالیار میں ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور ان کا آنا کبھی کبھار ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے آپ ہی سے کہا تھا ماموں کہ آپ جب کوئی یہ اپنی تعلیم مکمل کر لے تو مناسب رشتہ دیکھ کے کر دیجئے گا۔ وہ پھر ایک لمحہ سوچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ پھر اپنے کمرے میں آتے ہیں، چونکہ وہ بچہ جو ہے وہ کرائے کے ایک کمرے میں، مکان میں گھر سے الگ رہتا ہے، اسی محلے میں ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی میں نے اس لڑکے سے متعلق بات کی ہے، اس سے کی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگی بہت اچھا ہے، گھر کا دیکھا بھالا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا جائے، اور اسی وقت خود اٹھ کے اپنی بیوی کو لے کے بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی یہ میری ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری شادی اور نکاح کروں۔ تو عبداللہ جو کہ تمہارا پھوپھی زاد ہے، تو کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں؟ تو وہ بچی جھیپ گئی، شرما گئی، اور اس نے اپنا سر جو تھا وہ گھٹنوں میں دے لیا۔ انہوں نے پھر پوچھا تو پھر ان کی بیوی کہنے لگی، اب یہاں پر ایک لاجک ہے بڑی سمجھ میں، وہ کہنے لگی اب اتنا بچوں کے ساتھ وہ ایسے آپ کو جواب دے گی؟ اگر اس نے نہ کرنی ہوتی، یہ سمجھنے والا پھر بڑا اہم نقطہ، اگر اس نے نہ کرنی ہوتی تو وہ میری طرف دیکھتی، اٹھ کے چلی جاتی، کوئی نہ کوئی ایسا جیسچر دیتی۔ تو محمد قاسم صاحب اس بات کو سمجھ گئے، اٹھ کر آئے اور ایک نکاح خان کو طلب کیا، اور بیٹھک میں ایک دو مہمان موجود تھے، ان کی موجودگی میں اعلان کیا کہ میں اپنے بھانجے عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی اکرامن کے ساتھ، امت الاکرام اس کا نام تھا، اکرامن اس کو پیار سے کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی کسی کو 2 پیسے، اس زمانے کے 2 پیسے دے کے بھیجا کہ جاؤ گلی کی نکڑ سے کچھ چھوارے لے آؤ۔ اب اہتمام ہو گیا، نکاح کی رسم ادا کر دی گئی، اور کہا کہ جاؤ بیٹا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ڈولی لے کے آؤ اور اس کو گھر لے جاؤ۔ وہ ماں کہتی ہے مجھے اس کو کوئی چاؤ تو کرنے دیں، کپڑے بدلنے دیں۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ جس کپڑوں میں اس نے ابھی ظہر کی نماز ادا کی ہے اس سے اچھا لباس کیا ہوگا؟ اور وہ اسی لباس میں ڈولی میں اس کو بٹھاتے ہیں اور چند بڑی کارآمد نصیحتیں کرتے ہیں کہ خامند کے گھر جا کے بطور بیوی تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں اور تمہیں وہ کس طرح سے ادا کرنی۔ کچھ نہیں، گھر چلے گئے، اور شام کو اس کی بیوی نے
قاسم صاحب کی بیوی نے یعنی لڑکی کی ماں نے اس بچی کے جو گھر میں کپڑے موجود تھے وہ ایک پوٹلی میں باندھ کے بھیج دیے، اور اگلے دن دوپہر کو ہوتا کیا ہے کہ بھیج دیا، اس کے بعد اس قاسم صاحب نے دوپہر کا کھانا بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد شام کو پھر انہوں نے اس کے کپڑے جو تھے بچی کے جو گھر میں موجود تھے وہ پہنا کرتی تھی وہی کپڑے ایک پوٹلی میں باندھے اور کسی کے ہاتھ وہاں بھجوا دیے۔ اگلے دن دوپہر کو ان کو بلایا جاتا ہے اور جو بھی مہمان وہاں دو چار، کیونکہ عالم آدمی تھے ان کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ رہتے تھے، تو دوپہر کا کھانا کھانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں، یہی کھانا جو عام سادہ گھر میں موجود تھا، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ کے ولیمے کا کھانا ہے، کیونکہ میری بیٹی کا نکاح جو ہے عبداللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب سنیے یہ شخصیات کون ہے۔ میری گزارش ہوگی، کیونکہ الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اسلام کو بطور دین پیش کرنا ہے اور کسی بھی قسم کے مسلکی ناراضگی میں جائے بغیر تمام مکاتب فکر کو قریب لانا ہے، تو یہی محمد قاسم ناتوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، اور یہ عبداللہ جو ان کے داماد ہیں، سر سید نے جب علی گڑھ کی بنیاد رکھی تو شعبہ اسلامیات کا صدر ان کو بنایا۔ انتہائی کامیاب ترین شادی ہوئی اپنے وقت کے۔ اب ذرا اس کی روشنی میں دیکھیے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ تلاش کرنے سے لے کے طے کرنے تک اور طے کرنے سے لے کے شادی کی رسومات تک کتنی غیر اسلامی، غیر شرعی اور اگر اجازت دیں تو کتنی غیر اخلاقی رسومات ہم نے رواج دے لی بھی ہیں۔ تو پھر اس شادی کی برکت بھی دیکھیے، اور آج جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے بھی حالات دیکھیے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔